السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کے تختی نمبر 16 ہم نے کل مکمل کیا تھا۔ آج ہم تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے پڑھیں گے۔ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ نیچے جو اردو میں لکھا ہوا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اس سبق کا پتہ چلے کہ اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ جو گول نشان دکھ رہا ہے یہ والا، اس کو آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، یعنی زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش پر اگر ٹھہرنا ہے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ احدن کے اوپر دو زبر دکھ رہی ہے آپ کو، احدن سے احدا۔ اگر دو زبر ہے رکنے کی حالت میں تو وقف کرنے کی حالت میں ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر پڑھیں گے اور ساتھ میں الف پڑھیں گے، تو الف مدہ کر کے پڑھیں گے۔ احدن ہے لیکن پڑھنے کی حالت میں احدا پڑھا جائے گا۔ نمبر 3، گولتا، یہ جو پڑھی ہے نا اس کو گولتا کہتے ہیں۔ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ، یہ جو ہا ہے جزم والی ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ یہ آپ کو اتنا وقف کے جو موٹے موٹے مسائل تھے میں نے اوپر جو بتانا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ جو نشان ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں۔ دو زبر نہیں، زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش پر اگر وقف کریں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، اور دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ اور گولتا، یہ جو پڑھی ہے اگر رکنے کی حالت میں، ٹھہرنے کی حالت میں، وقف کی حالت میں یہ گولتا آ رہی ہو تو وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ کر کے پڑھی جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب آگے والا پڑھتے ہیں۔ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو بغیر دیکھے یاد کر لیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہجے میں ہر سبق کی کرتے آ رہا ہوں تو اس کی ہجے آپ کو کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، اعو زال پیش زو، اعوذو، اس طرح آگے۔ اور با کے نیچے زیر ہے، با کو لام سے ملائیں گے تو یہ اللہ کا نام باریک ہوگا۔ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں رجیمی ہے، رکنے کے حالت میں رجیمی ہے، میم کے نیچے زیر ہے، لیکن اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا یہاں پر کہ رکنے کی حالت میں اگر، یعنی یہ آیت آ رہی ہے آگے، اور رکنے کی حالت میں اگر زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش ہے تو آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑ دیں گے۔ تو یہ جو میم ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر جزم لگائیں گے، کیونکہ آگے ہمیں رکنا ہے، آیت آ رہی ہے اس لیے، تو یہاں پر جزم لگا کر کے ہم اپنی سانس توڑ دیں گے۔ اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ نیچے والا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل۔ یہاں اللہ کا نام باریک ہوگا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے۔ پیچھے ہم نے اللہ کے نام کا قاعدہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر ہوگا، زیر ہوگی تو اللہ کا نام باریک ہوگا۔ تو یہاں پر زیر آ رہی ہے اللہ کے نام سے پہلے، تو اللہ کے نام کا جو یہ بیچ والا لام ہے یہ باریک ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری حرف کے نیچے زیر ہے، ٹھہرنا ہے، اس لیے جزم لگا کر کے سانس توڑ دیں گے. نیچے دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین. حمزہ لام زبر الحمیم زبر ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل. یہاں بھی اللہ کا نام باریک ہوگا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے والے لام کے نیچے زیر ہے، تو یہ اللہ کے نام کا جو بیچ والا لام ہے یہ باریک ہوگا. لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، حاضر ہی، الحمد للہ رب ربا زبر رب، بالام زیر بل، رب العالمین. یہاں آیت آ رہی ہے اور رکنے کے بعد میں نون کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر. تو یہاں جزم لگائیں گے اور سانس کو توڑ دیں گے. رب بالعالمین نہ ہے، لیکن رکنے کے حالت میں، ٹھہرنے کے حالت میں رب العالمین پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، نون عین زبر نع، ایاک نع، با پیش بو، دال پیش دو، ایاک نعبد، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، ایاک نعبد و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، عین یا زیر عی، نستعی، نون کے اوپر پیش ہے، ٹھہرنا ہے ہم کو. یہاں پر آیت آ رہی ہے تو آخری حرف پر جزم لگائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے دیکھیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، حمزہ زبر ہا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، قل هو اللہ احا. دال کے اوپر دو پیش ہے تو رکنے کی حالت میں دو پیش آ رہی ہے تو دال کو جزم لگائیں گے. احدن کی جگہ ہم احد پڑھیں گے. آگے دیکھیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، نون کے اوپر تشدید ہے تو گنہ کریں گے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، میم زبر ما، عین لام زبر ال، ان مع ال، عین سین پیش عس، را زیر ری، ان مع العسر، یا سین پیش یس، رو الف دو زبر ون. دیکھو یہاں پر رکنا ہے ہم کو اور آخر میں دو زبر آ رہی ہے تو ایک زبر کو ہٹا کر کے ایک زبر کے ساتھ میں الف پڑھیں گے. یسرن ہے لیکن یسرا پڑھیں گے. آیت آ رہی ہے، رکنے کے بعد میں الف مدہ کر کے پڑھیں گے، دو زبر ہے. ان مع العسر یسرا. فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، فیہا عین، جیم الف زبر جا، رو زیر ری، جاری، یا زبر یا، تا دو پیش تن. یہ رکنے کے بعد میں دو پیش کی تنوین تا کے اوپر آ رہی ہے، اس کو گول تا بولتے ہیں، اوپر ہم نے پڑھا تھا. تو یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی. اوپر اسی کی مثال آئی تھی، جاریتن کی جگہ جاریہ پڑھیں گے. فیہا عین جاریہ تسقی من عین آنیہ.
تاسین پیش تس قاف کھڑا زبر قا تس قا مین نون زیر من تس قا من عین یا زبر عی تس قا من عی نون دو زیر نن تس قا من عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی یہ آخر میں گولتا آ رہی ہے رکنے کے حالت میں ہائے ساکنہ کر کے پڑھیں گے آنیتن کی جگہ آنیہ پڑھیں گے تسقا من عین آنیہ تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ لام الف زبر لا تاسین زبر تس سین کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے لا تس میم زبر ما عین پیش او زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا یا مدہ ہو رہا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے لاغیہ اس کو گول تا بولتے ہیں رکنے کی حالت میں یہ گول تا آ گئی تو ہائے ساکنہ پڑھیں گے اوپر تختی نمبر 17 میں جو اردو کے سبق پڑھا تھا اس میں پڑھا لیا تھا میں نے لا تسمع فیہا لاغیہ الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل پڑھیں گے تختی نمبر 18 شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ